ہیلو ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل لرن ود ایس سی۔ آج ہم انگلش فرسٹ ایئر کے یونٹ نمبر 1 دا انسپائرنگ لائف آف حضرت محمد پیس بی اپون ہم نیکسٹ ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے۔ گروئنگ اپ حضرت محمد واز نون فار ہز آنیسٹی اینڈ جینٹل نیچر۔ بڑے ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دیانتداری اور نرم مزاجی کے لیے جانے جاتے تھے۔ ایون ایز اے چائلڈ ہی اسٹوڈ آؤٹ فار ہز ٹرسٹ وردینس اینڈ فیئرنیس۔ یہاں تک کہ بچپن میں بھی وہ اپنی امانت داری اور انصاف پسندی کی وجہ سے نمایاں تھے۔ The people of Makkah respected him and called him Al-Amin۔ مکہ کے لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے اور انہیں الامین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، میننگ دا ٹرسٹ وردی، جس کا مطلب ہے قابل اعتماد۔ ایز اے ینگ مین ہی ورکڈ ایز اے شیفرڈ۔ جوانی میں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اے جاب دیٹ ٹاٹ ہم پیشنس اینڈ رسپانسبلٹی، ایک ایسا کام جس نے انہیں صبر اور ذمہ داری سکھائی۔ لیٹر ہی بیکیم اے مرچنٹ، اس کے بعد وہ تاجر بن گئے۔ ٹریولنگ ود کاروانس ٹو ٹریڈ گڈز اکراس عربیہ، اور پورے عرب میں قافلوں کے ساتھ سفر کر کے تجارت کرتے۔ ان آل ہز ڈیلنگس، اپنی تمام تجارت میں، ہی واز نون فار ہز آنیسٹی اینڈ فیئرنیس، وہ اپنی ایمانداری اور دیانتداری کے لیے مشہور تھے۔ ٹریٹس دیٹ میڈ ہم beloved بائی ایوری ون who knew him، یہ وہ خصوصیات تھیں جس کی بنا پر ہر کوئی جو انہیں جانتا تھا ان سے محبت کرتا۔ One of the most important relationships in Hazrat Muhammad peace be upon him life was with his wife۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اہم تعلقات میں سے ایک ان کی زوجہ حضرت ختیجہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ حضرت ختیجہ واز اے ویلدی widow اینڈ اے سکسیسفل بزنس وومن۔ حضرت ختیجہ ایک مالدار بیوہ تھیں اور ایک کامیاب کاروباری خاتون۔ She had heard of حضرت محمد reputation as an honest and trustworthy merchant۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور قابل اعتماد تاجر کے طور پر شہرت سن رکھی تھی۔ So she hired him to manage her trade caravans۔ پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلوں کا منتظم مقرر کیا۔ انڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیئر ہر بزنس فلورشڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ان کا کاروبار خوب ترقی کرنے لگا۔ امپریسڈ بائی ہز آنیسٹی، کائنڈنس اینڈ ہیوملٹی، ان کی ایمانداری، نرمی اور عاجزی سے متاثر ہو کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ sent him a marriage proposal to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ختیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ even though she was 15 years older than him، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 برس بڑی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم accepted her proposal، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجویز قبول کی۔ and their marriage was filled with love، respect and mutual support، اور ان کی شادی محبت، احترام اور باہمی تعاون سے بھرپور رہی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was not only his wife but also his closest confidant and supporter۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نہ صرف ان کی بیوی تھیں بلکہ ان کی قریبی ساتھی اور ان کی سب سے بڑی مددگار تھیں، اسپیشلی ڈیورنگ دا ڈیفیکلٹ ارلی ایئرس آف ہز نبوت، خاص طور پر نبوت کے ابتدائی مشکل سالوں میں۔ اب اس کا بامحاورہ دیکھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ان کی بیوی تھیں بلکہ ان کی قریبی ساتھی اور سب سے بڑی مددگار بھی تھیں، خاص طور پر نبوت کے مشکل ابتدائی سالوں میں۔ By the time Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam reached the age of 40, he began to feel a deep sense of unease about the world around him. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو وہ دنیا کے حالات کو دیکھ کر بہت بے چینی محسوس کرنے لگے۔ One night during the month of Ramadan، ایک رات رمضان کے مہینے میں، while meditating in the cave of Hira، حضرت محمد peace be upon him was visited by the angel Gabriel۔ ایک رات ماہ رمضان کے دوران وہ غار ہرا میں مراقبہ کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، who commanded him to read، جنہوں نے آپ کو حکم دیا پڑھ، startlet۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوئے، responded، اور جواب دیا I cannot read، میں نہیں پڑھ سکتا۔ The angel repeated the command 2 more times، فرشتے نے یہ حکم 2 بار مزید دہرایا، and then revealed the first words of what would become the Quran، اور پھر قرآن کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ Read، O رسول اللہ، in the name of your Lord who created humans from the clinging clot۔ Read، and your Lord is the most generous who taught by the pen taught humanity what they knew not۔ پڑھ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر تمام ہوا۔ اسٹے ٹیون فار نیکسٹ ویڈیوز۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ سی یو سون انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔